السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حاضرین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کی تمام نیک کوششوں کو، نیک حاجات کو، نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف ایک اہم ٹاپک ہے۔ صوفیزم کے اندر تصوف وہ منزل ہے کہ جب ایک صوفی تصوف کی منزل کو پا لیتا ہے تو پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے، یہ پورا راز اس تصوف لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ تصوف، ہر انسان تصوف کا نام سنتا ہے اور تصوف کے نام سے بخوبی واقف ہے، لیکن تصوف سے کیا مراد ہے، تصوف کا حقیقی مطلب، حقیقی معنی کیا ہے، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ جناب پیران پیر غوث اعظم سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی قطب لامکانی الحسنی والحسینی شاہ بغداد غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ تصوف ایک لفظ ہے جو کہ 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے۔ تصوف کے 4 حرف ہیں، جس میں پہلا تے، دوسرا اس کا حرف ہے صاد، تیسرا اس کا حرف ہے واو، اور چوتھا اس کا حرف ہے فے۔ اب دیکھیں، تصوف ایک لفظ ہے جو کہ 4 حروف پہ مشتمل ہے۔ غوث اعظم سرکار آپ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ جو انسان تصوف میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی سب سے پہلی جو منزل ہے وہ اسی تصوف کے پہلے حرف میں چھپی ہوئی ہے۔ لفظ تصوف کا پہلا حرف ہے تے سے مراد ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی کہ روحانی، جسمانی، قلبی، ذہنی، باطنی تمام غلاظت سے توبہ کرنا، یہ تصوف کے پہلے حرف پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے۔ تے سے کیا مراد ہے کہ توبہ کرنا، ظاہری بھی توبہ، باطنی بھی توبہ، یعنی کہ جو آپ ظاہری گناہ کرتے ہیں، جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ظاہری گناہ ہو رہے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرمایا ان سے توبہ۔ اور پھر جو باطنی ہے، جو آپ کے ذہن کے اندر گناہ یا برے وسوسے آتے ہیں یا برے خیالات آتے ہیں، ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر، نیت کے اندر، فرمایا ان سے بھی توبہ کرنا۔ فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے گناہ نہیں کرتا، وہ تصوف کے پہلے حرف تے کی منزل کو پا لیتا ہے۔ جب پہلی منزل انسان طے کرتا ہے تو دوسری منزل پہ پہنچتا ہے۔ تصوف کا دوسرا جو حرف ہے وہ ہے صاد سے مراد ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرنا، اپنے دماغ کی صفائی کرنا، اپنی نیت کی صفائی کرنا، یعنی کہ ظاہری باطنی صفائی کرنا۔ آپ ظاہر میں بھی آپ کی صفائی ہو اور بالخصوص باطن میں آپ کی صفائی ہو۔ باطن سے مراد کہ آپ کے دل کی صفائی ہو، صاد سے مراد کہ دل کی صفائی کر لینا، تمام غلاظتوں سے اپنے آپ کو صاف کر لینا۔ جب انسان دوسری منزل پہ پہنچتا ہے تو اس وقت انسان پہلی منزل پہ انسان تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہے، دوسری منزل پہ جا کے انسان تمام برے کاموں سے صاف ہو جاتا ہے، اپنے دل کی صفائی کر لیتا ہے، تمام آلودہ کاموں سے، برے کاموں سے، غلط ارادوں سے، غلط نیتوں سے جب توبہ کرتا ہے تو انسان دوسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان دوسری منزل پہ پہنچتا ہے تو اب آگے تصوف کے لفظ کا
تیسرا حرف جو ہے وہ ہے واو. واو وا کہہ لیں. وا سے مراد ولایت. جب انسان پہلی منزل طے کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تمام برے کاموں سے، دوسری منزل پہ پہنچتا ہے، دل کی صفائی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ظاہر اور باطن کو صاف کر لیتا ہے تمام دنیا کی غلاظتوں سے، تو انسان تیسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو تیسری منزل ہے انسان کی ولایت. جب انسان ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو وہ اس وقت رکھتا ہے جب پہلی دو منزلیں انسان طے کرتا ہے، تو تیسری منزل پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ ہے ولایت. جب ولایت کی انسان منزل پہ پہنچتا ہے، ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، تو انسان کے سامنے بہت کچھ راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز وہی جانتا ہے جو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں راز. اور راز وہ اسی کو راز کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو اور انسان اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے. جو اللہ کی طرف سے عطا ہو اس کو پوشیدہ رکھے. اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو وہ راز پھر راز نہیں رہتا، اور اس کے بدلے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ولایت کی سیڑھی پہ جب بندہ پہنچتا ہے، جو چیزیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں، جو حجابات انسان کی آنکھوں سے اٹھتے ہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پہلا نقصان ہے یہاں پہ. تو ولایت پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس سے آگے ہے لفظ، تصوف میں آگے لفظ ہے فے، جو کہ آخری لفظ ہے 4 نمبر. آخری حرف فے ہے. فے سے مراد ہے فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول. یعنی کہ جب انسان کے آگے وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں تو انسان دنیا کی حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ناکارہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اصل تو حقیقت یہ ہے. جب وہ آنکھوں سے حجاب اٹھتے ہیں، جب وہ پردے اٹھتے ہیں، تو پھر انسان کے سامنے اصلی حقیقت کھلتی ہے. وہ کون سا مقام ہوتا ہے؟ وہ مقام ہوتا ہے فنا فی اللہ. جب وہ انسان کے سامنے، جب انسان فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کرتا ہے. فنا سے مراد کہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو حقیقت نظر آ چکی ہوتی ہے، وہ حقیقت جان چکا ہوتا ہے. جب انسان حقیقت جان لیتا ہے تو پھر لازم یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی تمام تر آسائشوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ صرف ایک اللہ 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 کے ساتھ لو لگاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر لیتا ہے. یہ ہے لفظ تصوف کے 4 حروف، اور ان 4 حروف میں چھپا ہوا راز جو آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے، سننے اور بیان کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.